کشمیر سے حیدر عباس میرپور آزاد کشمیر. ماشاءاللہ آپ کے دور دراز سے بھی فون آ رہے ہیں. اچھا, آپ شادی سے پہلے دیکھا تھا شجاعت صاحب کو آپ نے؟ ہاں, ہماری فیملی فرینڈشپ تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رشتہ آنے سے کچھ عرصے پہلے سے ہی ان کے والدین نے آنا جانا شروع کیا تھا, تو اچھی خاصی جان پہچان تھی. اور میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی بڑی ارینجڈ میرج تھی, اس میں ہماری بھی لائکنگ شامل تھی اور میرے والدین کی لائکنگ بھی. زبردست, یہ چیز یہی میرے والد نے ایک بات کی تھی, اور وہ یہ کہ ہم تینوں بہنوں سے, کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول نہ میں اسے کنزرویٹو کہہ سکتی ہوں نہ بہت زیادہ پروگریسو, لیکن اس کے باوجود بہت لبرل تھا اس طرح کہ انہوں نے ہمیں ہماری تمام ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی اجازت دی. ہم ہر کتاب پڑھ سکتے تھے, کسی کتاب پہ پابندی نہیں تھی. ہم کوئی بھی کام اپنے تعلیمی میدان میں کر سکتے تھے, ہمیں کچھ منع نہیں تھا. لیکن یہ ضرور تھا کہ کچھ حدود انہوں نے متعین کی تھی, ہمیں یہ پہننا ہے, ہم یہ نہیں پہن سکتے, ہم فلاں وقت گھر سے باہر نہیں جا سکتے, یہ چیزیں. لیکن انہوں نے ایک بہت اچھی بات یہ کی تھی کہ کبھی بھی بیٹیوں سے پوچھے بغیر ان کا رشتہ نہیں کیا. زبردست. ان کی خواہش ضرور پوچھی. اور میں اکثر اپنی بڑی بہنوں سے کہتی ہوں کہ آپ نے تو اپنے شوہر دیکھے نہیں تھے, تو وہ ایک جبری آپ نے ہاں کر دی ہوگی, لیکن میں نے تو دیکھا تھا اچھی طرح سے, تو خواہش بھی شامل تھی اس میں یہ کہہ سکتی ہوں. زبردست زبردست, اس میں بڑی اچھی بات کی جا سکتی ہے. اور پہلے کالر بھی ہیں تو وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے, جس طرح گیسٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ عقیل بات کر رہا ہوں. عقیل, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ سنائیے. آپ کا پروگرام فیمس ہو گیا ہے. تھینک یو. مل کے دیتی آپ کی وجہ سے, آپ لوگوں کی وجہ سے. جی بالکل بالکل. اور سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. عقیل صاحب آپا آئی ہوئی ہیں. ہاں جی بالکل, آپ آئی ہوئی ہیں. آپا کو دیکھ کے ایک سوال کرنے کو دل چاہا. آپا, جب ہم ملک سے باہر ہوتے ہیں تو ہمیں ملک اتنا خوبصورت لگتا ہے ہمارا, بہت صحیح, جس کی کوئی بات نہیں. اور آپ یقین نہیں کریں کہ جس طرح آدمی ایک گھر میں آ جاتا ہے, جب ہم اپنے ملک میں آتے ہیں تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے. کیا پیاری بات کہی. حالات باہر کے کچھ بھی ہوں پھر بھی سکون ملتا ہے. مگر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے کراچی اتنا اچھا ہو گیا ہے اب کہ جس کی کوئی آدمی, مگر کراچی کے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, کیونکہ جگہ جگہ بیریئرس لگے ہوئے ہیں, کہیں ایمرجنسی پڑ جائے جانا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی طرف تھوڑا سا آپ توجہ دیں, کیونکہ ماشاءاللہ سے کہ آپ کی پارٹی اتنی ہولڈ میں ہے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ کراچی پہ نظر ڈال سکے اور کراچی کو برے نظر سے دیکھ سکے. آپ آئی تھی, حالانکہ اس پروگرام کا یہ حوالہ نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے میں بات کریں, مگر آپ آئی تھی تو آپ کو دیکھ کے ایک دم دل چاہا کہ اپنی بات آدمی. بہت شکریہ کہ آپ نے فون کیا. جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا کنسیڈر کریں. تو کراچی سے بیریئرس وغیرہ یہ کافی اتنی پرابلمس ہو گئی ہیں جس کی صحیح کہہ رہے ہیں. کراچی آزاد ہے, ہمارا ہولڈ ہے کراچی پہ, تو پھر ہمیں اتنی سیکورٹی ہونی چاہیے کراچی میں کہ ہم آزادی سے گھوم سکیں. ٹھیک ہے, تھینک یو عقیل صاحب, کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ. عقیل صاحب جو ہیں وہ جدہ سے آئے ہوئے ہیں اور کچھ دیر کے لیے, ایک مہینے کے لیے شاید, تو وہ ہمیں یہ بھی ہمارے بہت اچھی انہوں نے بات کی. ایک تو پہلی بات یہ کہ جب اپنے ملک سے باہر ہوتے ہیں تو واقعتاً اتنا یاد آتا. میں 15 دن سے زیادہ باہر نہیں رہ پاتی ہوں, چاہے میں کہیں جاؤں, مجھے 10-15 دن بس, اس کے بعد بے قراری کہ مجھے واپس آنا ہے. شجاعت کی اتنی دفعہ باہر ٹرانسفرز ہوئے, ہم نے منع کر دیا, معذرت کر لی, کیونکہ ہم رہ ہی نہیں سکتے کہیں. ہم کچھ یہیں کے جیسے وہ ہوتا ہے نا, ایک کیڑا ہوتا ہے, وہ اپنی زمین میں اس کو ملتا ہے مزہ. لیکن یہ جو انہوں نے سیکورٹی کی بات کی, اور پھر یہ بھی کہا کہ جگہ جگہ جو بیریئرز ہیں, بیریئرز آپ کی سیکورٹی کے لیے ہیں. اور کیونکہ تھرو آؤٹ جو کنٹری کی صورتحال ہوتی ہے, اور اس وقت جو کراچی ہے جس کے اوپر اتنا کام ہوا ہے, بالکل انہوں نے بجا کہا, لیکن اس میں ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس لا اینڈ آرڈر سچویشن کو درست کریں. لیکن جو ہمارے اوپر انٹرنیشنل دباؤ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبانائزیشن جو اتنی تیزی سے وہ ابھر کے سامنے آیا ہے, اور ہمیں وی آر ناؤ سراؤنڈیڈ بائی دیٹ ایلیمنٹ, تو ہمیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. لیکن حقیقت یہ کہ دل چاہتا ہے کہ تمام بیریئرز ہٹ جائیں پورے پاکستان سے, اور سارے پاکستان میں لوگ اسی طرح آزادی سے گھومے پھریں. جیسے کہ
ہمارے بچپن کا زمانہ تھا یا ہمارے کالج یونیورسٹی کا زمانہ تھا جب ہمیں اس قسم کے کوئی خوف نہیں تھے. آج ہمارے بچوں کے خوف ہی عجیب و غریب قسم کے ہیں. تو یہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ کراچی ہی کیا پورے پاکستان کو تحفظ ملے، اور پورے پاکستان میں آزادی کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ ہر پاکستانی اسی طرح آرام سے آئے جائے، سکون سے رہ سکے، سانس لے سکے. بالکل صحیح. بالکل جی، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں ابھی اور مزید، لیکن ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہماری بہن خوشبخت بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی میرا سلام پہنچا دیں. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بہت پرانا خادم ہوں آپ کا، محمد وزیر بھائی نام ہے جی. اور مجھے فخر ہے الطاف حسین صاحب کے ساتھ نوکری کرنے کا. اچھا اچھا. اور مجھے کوئی یاد کرے نہ کرے، میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ آپ نے لانڈی کورنگی والوں کے لیے ایک اتنا بڑا برج بنا کے گفٹ دیا ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کی بہت ہی عزت، بہت احترام شروع سے کرتا ہوں. اور لیکن ابھی درمیان میں آپ جو کہتی ہیں نا ہمارے زمانے میں، تو کیا آپ بڈھی ہو گئی ہیں کیا؟ اس کا میں آپ کو بھی جواب دیتی ہوں. میں تو آپ سے عمر میں زیادہ ہوں. اچھا آپ کہتی ہیں میرے سامنے میں بڈھی، میرے زمانے میں میں بھی آپ کو بتاتی ہوں میرا زمانہ کیا تھا. تو میرے طرف سے آپ سے ایک ریکویسٹ کی چھوٹی سی. جی. ڈیفینس کے ساتھ ہی PNT سوسائٹی ہے جی جی بالکل کورنگی میں، یہاں تھوڑا سا پانی کا پرابلم چل رہا ہے. ٹھیک. اور کمال صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ سوسائٹی نہ KDA میں آتی ہے نہ کس میں آتی ہے، مجھے تو نہیں پتا. جی. لیکن تھوڑا سا اس پہ نظر ثانی اگر ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی. جی بہت ٹھیک. اوکے جی وزیر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ کال کرنے کا. تندرستی دے. تھینک یو. اور دعا ہماری دعا ہے. اور آپ کے توسط سے الطاف بھائی کو بھی اگر کسی کمپنی کا نام لوں تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں جی نہیں، لے سکتے ہیں آپ، بالکل آزاد. اس کمپنی میں الطاف صاحب کے ساتھ بھی جاب کرتا تھا. اچھا بات کے توسط سے الطاف صاحب کو بھی میرا بہت. جی آج ہی پہنچا دیں گے. بالکل بالکل آج پہنچائیں گے، پہنچ ہی گیا ہوگا اب تک تو پہنچ جائے گا. تھینک یو، بہت شکریہ جی کال کرنے کا. اللہ حافظ. جی دیکھیے انہوں نے ایک بات کہی ہے، اس پہ تھوڑا سا ہم بات کریں تو مزہ آئے گا. انہوں نے کہا بوٹس کمپنی میں میں الطاف بھائی کے ساتھ کام کرتے. دیکھیے یہ ایک بڑے لیڈر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ عوام میں سے اٹھ کر آتا ہے. ہمارے جو ڈیموکریسی ہم کرتے تو رہتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ نام کی ہے کہ جی وہ جو لیڈر آتا ہے اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ غریب کے گھر میں ہو کیا رہا ہے. اب الطاف بھائی نے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، آپ سوچئے تو وہ انہی لوگوں کے درمیان میں سے اٹھ کر آئے اور انہوں نے اسی لیے ان مسائل کو سمجھا، اور اسی لیے وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم غریبوں کے لیے کام کریں، حقیقتاً یعنی شاید ابھی لوگوں کو صحیح معنوں میں اندازہ ہی نہیں. یعنی میں نے اس کے اندر اس کی روح میں اتر کے متحدہ کی دیکھا ہے کہ واقعتاً کام صرف غریبوں کا ہی کرنا ہے، اپنے لوگوں کا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ لانڈھی کا جو برج ہے وہ تحفہ کیا ہے، وہ اپنے ہی لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ کیا کچھ نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اگر مواقع نصیب کرے تو بہت کچھ کام ہو سکتا ہے. اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، بس خدمت اور کام، یہ دو چیزیں ہمارے پاس جس بھی عہدیدار کے اندر یہ دو کام ہیں. آپ دیکھیے اس نے اپنے آپ کو منوا لیا. اگر مصطفیٰ کمال ہیں، گورنر ہیں، ان کی تعریف ہوتی ہے، منسٹرز کی تعریف اسی کی ہوگی، تاریخ میں اسی کا نام لکھا جائے گا جو اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر کے جاتا ہے. بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت بات ہے جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کا سوال کیا ہے یہ دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ جی میں مسز فریدہ سلیم بول رہی ہوں. اچھا جی. میں ایک ہفتے سے بیمار ہوں. جی آپ کی وسعت سے کچھ بخش سے عرض کرنی ہے کہ پلیز جعلی دوائیوں کا کچھ کرو. اچھا جی. کیا ٹھیک ہی نہیں ہوتے، ٹیمپریچر ہی نہیں کم ہو رہا، دوائیاں کھا کھا کے حشر ہو گیا، لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوتا. کچھ بخش سے عرض ہے کہ آپ کو اللہ نے آپ پلیز جی آپ مجھے یہ بتائیں آپ کس ایریا میں رہتی ہیں؟ آپ جی آپ کہاں پر رہتی ہیں؟ میں جی کلفٹن پہ. کلفٹن پہ کس جگہ پہ؟ کلفٹن کس جگہ؟ کلفٹن پہ میں جی 2 تلواروں کے پاس. 2 تلوار کے پاس. اچھا تو آپ نے اپنا کوئی ڈاکٹر وغیرہ چینج کیا ہے؟
हाँ डॉक्टर भी चेंज किया, हॉस्पिटल में भी रह के आई हूँ, लेकिन दवाइयाँ तो बाजारों में बिकती हैं, बेचारे हॉस्पिटल वाले क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे प्लीज ये बताइएगा, वैसे आप इंफेक्शन हुआ हुआ है, आराम ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये आपने जो फरीदा आपने कहा कि जाली दवाइयाँ हैं, तो आपको ये क्या मतलब कंफर्म हुआ है कि ये जाली दवाइयाँ हैं? नहीं बेटा, उस पे टीवी पे देख के वो असर हो गया कि हाँ, जब पकड़ी गई थी पिछली दफा तो वो मैंने सारा सीन टीवी पे देखा था, नफरत हो गई थी जिंदगी से। यहाँ इतना कौन से मुसलमान बसते हैं जो दवाइयाँ भी जाली देते। ठीक है, अल्लाह ताला दे। मेरे से बात नहीं हो रही। जी बिल्कुल, आप आराम कीजिए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। थैंक यू, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। बहुत बड़ी बात है कि इतनी दुख में होने के बावजूद उन्होंने सब कॉल किया, फोन किया। और देखिए, ये जो उन्होंने बात कही, वाकईतन मैं ये समझती हूँ कि जाली दवा बनाना, ये जाली दवा बेचना, इससे बढ़ के कोई गुनाह नहीं हो सकता। सही बात। लेकिन एक बात इसमें ये भी है कि अल्लाह ताला जब शिफा देना चाहता है तो खाक में शिफा हो जाती है, चुटकी में शिफा होती है। इनकी जो भी तबीयत है, दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन्हें बेहतर करे। और ये एक बहुत बड़ा मसला है जाली दवाओं का, जो इन्हें, लेकिन इनको जाहिर है जब तबीयत ठीक नहीं हो रही है, उन्हें ये फीलिंग भी हो रही है कि दवाएं शायद सही नहीं है, वरना डॉक्टर्स इनको दे रहे होंगे दवा और देख रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ की जा सकती है कि इनको शिफा दे अल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक जी। और वही बात है कि ये जो जालिम और सफाक लोग जो जाली दवाइयां बनाते हैं या बेचते हैं, इससे बेहतर मेरा ख्याल में ये है कि आप जो है वो जहर मार्केट में अगर पहुंचा दें और लोगों से कह दें कि जी खा लो और मर जाओ। मतलब आप स्लो पॉइजनिंग करने से बेहतर है कि डायरेक्ट आप उनको मार दें, या फिर आप उनके घर जाके उनको मार दें, ना कि आप जो है वो उनकी जिंदगियों से खेलें, उनके बच्चों की जिंदगियों से खेलें। जाहिर है जो बड़े वो दवा खाएंगे तो उनके बच्चों को भी वही दवाइयां खानी पड़ेंगी। और ये इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है, पता नहीं लोग दौलत कमाने की खातिर क्या क्या कुछ करते हैं और कितने बड़े बड़े गुनाह। और एक और बात है कि वो दवा सिर्फ कोई दूसरे लोग नहीं खा रहे होते हैं, जाहिर है उनके भी बहुत से दोस्त है, बाप जानने वाला कोई भी खरीद के खा सकता है। और इंसान की अहमियत है, ख्वाह वो आपका कोई दोस्त रिश्तेदार है भी या नहीं है। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जो शख्स जहाँ काम कर रहा है, अगर उसने अपनी वहाँ सिंसियरिटी नहीं रखी, मुझे समझ में नहीं आता कि इन्हें ना खुदा का खौफ होता है, ना बंदों से मोहब्बत होती है, सिर्फ पैसे की हविस है ये सारी दुनिया में, और कुछ नहीं है। लेकिन आपका वही है, मकाफात अमल तो है ना। बिल्कुल। अगर आप दूसरों के साथ कर रहे हैं तो आपके अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और आपके खुद के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा खुदा का खौफ अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो शायद आप ये सब काम ना करें। तो हम लेते हैं जी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम होंगे आपके साथ। खुशबख्श शुजात हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।